دستار نبوت سے سرفراز ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کئی دن بعد گھر تشریف لائے تھے۔ دیکھا کہ سامنے والد سنگ تراشی میں مصروف ہیں۔ والد نے غضبناک ہو کر بیٹے کو گھورتے ہوئے سوال کیا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کا سوال نظر انداز کر کے جھک کر ایک تراشیدہ چھوٹا سا بت اٹھایا۔ ادب و احترام اور نہایتی محبت سے والد سے مخاطب ہوئے، ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ چلا دوں گا۔ اب شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے اور آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں کے خلاف ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ جا، ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ ابھی اس واقعے کو کچھ دن ہی گزرے تھے کہ عید کا تہوار آ گیا۔ قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی۔ در حقیقت وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کرنے کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہوئے۔ ان بتوں میں سے اکثر ان کے باپ آزر کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور آخر میں کلہاڑے کو بڑے بت کے کاندھے پر لٹکا کر اپنے گھر آ گئے۔ شام کو جب قوم میلے سے واپس آئی تو بت کدے میں تباہی کا منظر ان کا منتظر تھا۔ قرآن کریم میں ان کے رد عمل کو کچھ اس طرح سے فرمایا گیا، کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سر نیچا کر کے بولے کہ تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، لہذا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کسی کو کوئی کام نہ ہوتا تو وہ منت مانگتا کہ اگر مجھے شفا ہو گئی یا میرا کام مکمل ہو گیا تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا دوں گا۔ ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی۔ جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت گہری خندق کھودی گئی، لکڑیوں کے اس ڈھیر کو اس میں ڈالا گیا۔ کہتے ہیں کہ بہت گہرائی میں ہونے کے باوجود بھی لکڑیوں کا ڈھیر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جس دن لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگائی جانی تھی اس سے پہلے شیطان نمرود کی دربار میں پہنچا اور بولا، بادشاہ سلامت، جب لکڑیوں کے اس پہاڑ میں آگ لگے گی تو اس کی تپش کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکے گا، لہٰذا آپ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ یہ وہ سوال تھا جو نہ نمرود کے ذہن میں آیا اور نہ ہی اس کے مشیروں کے۔ شیطان نے جب نمرود کو پریشان دیکھا تو فوراً بولا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا، تم بس ایسا کرو، اپنا ایک بہترین شخص میرے حوالے کر دو، میں اسے ایک ایسا آلہ بنانا سکھا دوں گا جس سے کسی بھی چیز کو کافی دور تک پھینکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قوم میں سے ایک بہترین کاریگر کو تلاش کر کے شیطان کے حوالے کر دیا گیا۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو آلہ بنایا گیا اسے منجیک کا نام دیا گیا۔ سنگ باری کا یہ دستی آلہ ایک مقام پر کھڑا کر دیا گیا۔ منجیک بنانے والے شخص کا نام ہیزن تھا۔
وہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے منجیک بنائی، جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک زمین ہی میں دھسا رہے گا۔ تاریخی روایات میں ہے کہ شہر کے لوگ کئی ماہ تک میدان میں لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ دراصل قوم نمرود لکڑیاں جمع کرنے کا کام اپنے باطل معبودوں کی خوشنودی کے لیے کر رہی تھی، تاکہ پتھر کے وہ سب معبود ناراضگی ختم کریں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہونے والے نقصان کی تلافی ہو سکے۔ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد 7 دن اور رات پوری قوم اس میں آگ لگا کر اسے بھڑکاتی رہی، یہاں تک کہ اس کے شعلے فضا میں آسمان تک اس قدر بلند ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر سے گزرے تو جل جائے۔ آگ اپنے غیرت و غضب کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ اللہ کے خلیل کو موٹی رسیوں میں جکڑ کر منجیک کے پلڑے پر بٹھا دیا گیا۔ ابلیس کے مکروہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ بھیس بدل کر اس پورے عمل کی نگرانی کر رہا تھا۔ جس وقت پیغمبر خدا منجیک کے ذریعے آگ کے اس خوفناک سمندر میں ڈالے جانے والے تھے، اس وقت ملائک سمیت زمین و آسمان کی سب مخلوقات چیخ اٹھیں کہ یا رب، تیرے خلیل پر کیا قیامت گزر رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، آپ کو مجھ سے کسی قسم کی مدد کی حاجت ہے تو حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ فرمایا حاجت تو ہے، مگر آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی نہ کہتے تو اس آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی بھڑکتی آگ کے گل و گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ظاہر ہوا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مشرکین کی شیطانی سازشوں سے محفوظ فرمایا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قصص الانبیاء میں تحریر کرتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا، اس وقت بارش برسانے والا فرشتہ سخت اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے گا کہ میں موسلا دھار بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم اس کی سوچ سے بھی زیادہ برق رفتار تھا اور اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا تھا۔ اس نازک لمحات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور آپ کی پیشانی سے پسینہ پونچھ رہے تھے۔ اس پسینے کے علاوہ کوئی اور تکلیف آپ علیہ السلام کو نہیں پہنچی۔ حضرت کعب بن احبار بیان فرماتے ہیں کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے حوالے کر دیا گیا، اس روز آگ سے تپش و گرمائش ختم کر دی گئی تھی، جس کی بنا پر نہ لوگوں کے چولہے گرم ہو سکے اور نہ ہی آگ سے کوئی کام لیا جا سکا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا کہ اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بندھی ہوئی رسی کے علاوہ کچھ اور نہ جلایا۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا اور 1 میل تک سایہ ٹھنڈک اور سلامتی تھی اور سرسبز باغ گل و گلزار بن گیا تھا، جبکہ آس پاس آگ اپنے شعلوں اور شرارتوں کے ساتھ بھڑک رہی تھی اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سے سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو آذر نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر اس حالت میں دیکھتے وقت کہے کہ اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ ابن اقصار رحمۃ اللہ علیہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب اپنے لخت جگر کو گل و گلزار میں یوں مطمئن دیکھا تو پکارا، اے میرے بیٹے، میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر کہ تیرے ارد گرد کی آگ کی حرارت سے مجھے نجات دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، جی اماں۔ پھر آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب چلیں اور آگ نے انہیں کچھ نہ کہا۔ حضرت منہال بن عمرو سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ
مجھے خبر پہنچی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گل گلزار میں 40 یا 50 دن ٹھہرے، اور انہوں نے فرمایا کہ دنوں اور راتوں میں نے ان سے اچھی زندگی نہیں گزاری، اور میری تمنا رہی کہ تمام زندگی اس طرح ہو جائے۔ کفار و مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہتے تھے، مگر رسوا و ذلیل ہو گئے۔ بلند ہونا چاہا لیکن پست و خوار ہوئے، غالب ہونا چاہا مگر مغلوب ہوئے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق حقیقی کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے مہوے تماشائے لبام ابھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے اللہ پر کامل ایمان و یقین تھا کہ صرف ایک اکیلا شخص باطن کی طاغوتی قوتوں کے مقابلے استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا، اور جب قوم نمرود نے آگ کے بھڑکتے سمندر میں پھینکا تو لبوں پر تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آج 58 مسلم ممالک اور 2.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس دنیا کی ہر نعمت اور طاقت موجود ہے، لیکن اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ہے ایمان و یقین کی قوت کی۔ علامہ اقبال نے سالوں پہلے فرمایا تھا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ایمان کی دولت سے نوازے اور ایمان ہی پر خاتمہ فرمائے، آمین۔